وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. سورۃ الشورى ہے. گزشتہ جمعے بھی انہی آیات پہ بات ہوئی تھی. انہی آیات پہ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ ان آیات کو میں آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. کوشش ہوگی کہ میں 29 سے 30 آیات تک پہنچوں، 17 سے لے کر. ایک خصوصی پس منظر کے حوالے سے آپ ان آیات کی ابتدائی چند آیات کی آپ تشریح سن چکے ہیں. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کا ایک عاجز کر دینے والا اسلوب ہے. پہلو بدل جائے تفسیر ایسا لگتا گویا بالکل بدل گئی، حالانکہ بدلتی نہیں. اللہ کے کلام میں اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت ہوتی ہے، کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو لگتا ہے کہ یہ آیت ابھی اتری ہے. تو اس کا جو خصوصی ایک پس منظر تھا قیام پاکستان کے حوالے سے، اس پہ میں بات کر چکا ہوں. اسی کو لیتے ہوئے ایک عمومی پس منظر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے انہی آیات پہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور ان آیات سے میں تھوڑا سا آگے بھی سفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ الذی انزل الکتاب. اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے قرآن جیسی کتاب اتاری ہے. اس پہ مفصل بات گزشتہ جمعہ ہو چکی ہے. والمیزان. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق. اللہ وہ ہے جس نے قرآن جیسی عظیم ترین کتاب اتاری ہے جس کا مقابلہ کرنے سے دنیا تا قیامت عاجز رہے گی، اور تا قیامت اس کے زیر و زبر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکے گی. قرآن کا یہ اعلان، قرآن کا یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے. انسان اتنا عظیم ہے اللہ کی نظر میں اور اتنا قیمتی ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے اسے اصول آسمان سے لیے ہیں، لیکن خود انسان نے اپنے آپ کو اتنا بے قیمت بنا دیا ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے اصول اس نے زمینی خداؤں سے لے لیے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی نظر میں انسان کتنا عظیم ترین ہے اور قیمتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دنیا کے جتنے بھی جانور آپ نے دیکھیں، آئندہ دیکھیں گے، دنیا دریافت کرتی رہے گی. تمام جانوروں کو ایک صف میں کھڑے کر دیں، اس انسان کی خوبصورتی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. اس کی قد و قامت کا، اس کے قد کاٹ کا، اس کی خوبصورتی کا، اس کے حسن کا، اس کے سٹرکچر کا، اس کے جسمانی خد و خال کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو ذہانت تو پھر اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، شعور اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، قوت فیصلہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، قوت تمیز سچ اور جھوٹ کے درمیان اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اللہ نے اس انسان کو اتنا قیمتی بنایا ظاہر باطن دونوں حوالوں سے. ایسے قیمتی ترین انسان کو زندگی گزارنے کے اصول اپنے پاس سے دیے، اور انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، خود اس نے اپنے آپ کو ذلت کے گڑھوں میں گراتے ہوئے اپنے لیے زندگی گزارنے کے اصول زمینی خداؤں سے لیے. اور یہ زمینی خدا بڑا طاقتور ہو چکا ہے. اسی زمینی خداؤں کے لیے لوگ ننگے ہو کر تشدد کو برداشت کرتے ہیں کہ نہیں؟ رولر پھیلو جی، ایسا پھیلو کہ برابر ہی چلے، تو پھر خود پر ہی چل پڑتا. ایسا ہی ہے.
ہر پارٹی میں دیکھنے آپ کو ایسے دیوانے، جیالے، احمق، کھوتے نظر آئیں گے جو محض اپنے قائد کے لیے، دین کے لیے نہیں، دین کے لیے تو پھر جہاد ہوتا ہے، پھر تو اس کی قربانی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر سر بھی کٹ جائے تو وہ بہت عظیم ترین چیز ہوتی ہے، محض اپنے قائد کے لیے، اپنے پارٹی کے لیے۔ پھر ایسے خیالات، ایسے افکار، ایسے نظریات جو اسلام سے ٹکراتے ہیں ان کو لیتے ہوئے بندہ اتنا کھوتا بن جاتا ہے کہ ان غلط افکار کو لیتے ہوئے اپنی قیادت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتا، اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیتا۔ کتنا اس نے اپنے آپ کو کتنا بے قیمت بنا دیا، اور اللہ نے اس کو اتنا قیمتی بنا دیا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو دستور دیا وہ اوپر سے اتارا۔ اس دستور کا نام قرآن ہے، اور اس دستور کا تعارف میزان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، حق کے ساتھ اتاری، اس کے اندر صرف حق سچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی حق کا اظہار اللہ کو مطلوب ہے دنیا کے اندر۔ حق کو اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو حقانیت کے اندر جو اللہ نے حق اتارا ہے اس کی دو کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو عقیدے کی، نظریات کی، ایمان کی کیٹیگری ہے، ایمانیات کی کیٹیگری ہے، جس میں سمجھوتا نام کی کوئی چیز نہیں۔ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، زلزلے آ جائیں، طوفان برپا ہو جائے، پوری امت مٹ جائے، اللہ کو یہ قبول ہے، لیکن اللہ کو اپنے دین کا مٹنا ناقابل قبول ہے، رد و بدل ناقابل قبول ہے۔ ہاں جب یہ دین نہیں رہے گا پھر دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ تو حق کی ایک کیٹیگری ایمانیات کی ہے جس میں سمجھوتا نہیں ہوتا، اور حق کی دوسری کیٹیگری اجتہاد کی ہے۔ تو اجتہاد کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اہل اجتہاد کو دیا، پارلیمنٹ کو نہیں دیا، اور نہیں ہمارے سامنے کوئی اقبال کے حوالے دیں۔ اقبال نہ عالم تھے نہ کچھ تھے، یہ اقبال کہہ رہا پارلیمنٹ کو۔ اچھا پارلیمنٹ والے اب جا کے اجتہاد کریں گے؟ خدا کا خوف کریں بھائی۔ لا الہ الا اللہ۔ میں پی ایچ ڈی میں تھا تو ہمارے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہمیں پڑھایا کرتے تھے، وہ اقبال کے اتنے شیدائی تھے تو کہنے لگے اسلام آیا، یہ چار اماموں کے انہوں نے نام لیے، یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، کہا اس کے بعد کوئی بڑی ہستی پیدا نہیں ہوئی تا آ کے علامہ اقبال آ گئے۔ تمام درمیان نظارے کی چھٹی کرا دی انہوں نے سب کی، اور ان کے علم کی سطح کا یہ عالم تھا۔ کہنے لگے دین سمجھنے کے لیے اوریجنل عربی ضروری نہیں ہے، ٹرانسلیشن کافی ہے۔ اور ان کے لیکچر میں ان سے جس نے پنگا لیا اس کو انہوں نے پی ایچ ڈی کرنے نہیں دی۔ ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا شاید پتہ نہیں کتنے سالوں سے، صرف انہی کے مضمون میں وہ پاس نہیں ہو رہا تھا۔ تو بھائی سال کی کلاسز مکمل ہوتی ہیں تو تب جا کے تھیسس کا مرحلہ آتا ہے، ڈیفینس ہوتا ہے، سائنوپسز ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا۔ تو انہوں نے سال کی کلاس سے اس کو نکلنا ہی نہیں دیا جی۔ اور ان کی سوچ کا عالم دیکھو کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل کے بعد دنیا میں کوئی ہستی آئی نہیں۔ جیسے ہمارے بعض تبلیغی ساتھی کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کا دور ختم ہوا تو دعوت آئی نہیں، یہاں تک کہ مولانا الیاس آ گئے۔ یہ ہر شعبے میں آپ کو نا ایسے احمق الناس بہت ملتے ہیں آپ کو، جو بزا میں خود پورے سقراط اور بقراط ہوتے ہیں۔ حق کی ایک کیٹیگری ایمانیات کی ہے جس میں سمجھوتا نہیں ہے، اور حق کی ایک کیٹیگری اجتہاد کی ہے۔ اجتہاد کا حق اللہ اہل اجتہاد کو دیتے ہیں جو اجتہاد کے اہل ہوتے ہیں۔ جب اجتہاد آ جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ڈیوائیڈڈ اوپینینز آ جاتی ہیں، ان کا پھر احترام کیا جاتا ہے۔ ہاں آپ اس پہ عمل نہ کریں، آپ جس کی پیروی کرتے ہیں اس اہل مجتہد کے پیچھے چلیں، آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے، آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے اہل اجتہاد کی رائے کو۔ اہل اجتہاد کی رائے کو پر کوئی تنقید کرتا ہے تو پھر وہ خود اہل اجتہاد میں سے ہو نا، وہ اس سطح کا ہو، آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ اجتہاد کے اندر اتنی گنجائش اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو حق کا
ایک کیٹیگری وہ ہے جو اجتہادی ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے، اس میں سمجھوتا ہوتا ہے. میں رفع دین نہیں کرتا، آپ کرتے ہیں. میں آمین زور سے نہیں کہتا، آپ کر دیتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. یہ بیانی اجتہاد ہے، دیگر اجتہادات ہیں، اس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. مستدلات میں، دلائل میں اختلاف ہوتا ہے. ائمہ مجتہدین دلائل کو دیکھتے ہوئے ترجیح دیتے رہتے ہیں. بس اس میں لڑنے کی نہ گنجائش ہے، نہ لڑا کریں. لیکن جو ایمانیات کا مسئلہ ہے اس میں جہاں ہے جیسا ہے کا اصول نہیں چلے گا. میں نے سنا ہے، میں تحقیق کرنے کے بعد خبر لوں گا انشاءاللہ اپنے کسی بیان میں. ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کیا ہم میں اور کسی اور کا نام لیتے ہوئے جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں ان میں اتحاد پیدا کرتے ہیں جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پہ. ارے بھائی یہ دین ہے کہ بلال گز کا کبار ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر اتحاد کریں؟ ایمانداری سے بتائیں کہ رسول اللہ کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. اور جب وکیل عدالت میں مقدمہ لڑتا ہے اور فریق مخالف کی مخالف وکیل کے مقدمے کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو حملہ کس پہ کرتا ہے؟ گواہوں پہ کرتا ہے. گواہوں پہ کریں گے دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے. گواہ ہی نہ رہے تو پھر مقدمہ کس بات کا؟ صحابہ مقدمہ نبوت کے گواہان ہیں. اگر ان کے بارے میں آپ شکوک میں پڑ گئے نبوت کا مقدمہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. اور دشمن اتنا مکار اور اتنا عیار ہے کہ وہ براہ راست رسول اللہ پہ حملہ نہیں کرتا. دشمن کا ایک حصہ وہ ہے، ایک تو وہ ہے نا جو براہ راست حملہ کرتا، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے، وہ جو مرضی کریں، وہ تو اللہ پکڑے گا انشاءاللہ ان کو. ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو مسلمان کہنے والا رسول اللہ پہ براہ راست حملہ کیسے کرے؟ اسے تو لوگ چٹنی بنا دیں گے. تو وہ براہ راست نبوت پر حملہ کرنے کے بجائے مقدمہ نبوت کے گواہان پہ حملہ کر دیتا. اب اگر آپ ان سے اتحاد کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ. یعنی آپ گالیاں دیں یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا مسلک ہے، چلو آ جاؤ پھر بھی اتحاد کرتے ہیں. ایسے کہنے والے پر بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے. یہ حق ہے. قرآن کا اعلان ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق. اللہ وہ جس کا حق کے ساتھ اتاری ہے. حق کے اندر ایچ پہ چونکہ چنانچہ یہ ایسی پیچیدگیاں نہیں ہوتی. بس دو ہی حصے، ایمانیات کوئی سمجھوتا نہیں، اجتہاد سمجھوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حنفی بھی برحق ہیں، شافی بھی برحق ہیں، حنبلی بھی برحق ہیں، مالکی بھی برحق ہیں. ہمارے جو ظاہری بھائی ہیں وہ بھی برحق ہیں. چلتے رہیں، ایک دوسرے پہ تنقید نہ کریں، ورنہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور کفر ناچتا رہے گا اور دناتا رہے گا. وہ آپ مجھے اور آپ کو کل نہیں چھوڑے گا. تو یہ ہے حق جس کے ہاں ایمانیات پہ کوئی سمجھوتا نہیں، توحید پہ، رسالت پہ، ختم نبوت پہ، صحابیت پہ، ان چیزوں پہ، سنت پہ کوئی سمجھوتا نہیں اور نہ سمجھوتا ممکن ہے، کیونکہ اسلام کی شناخت ختم ہو جاتی ہے. والمیزان، یہ میزان ہے اور یہ ایسی میزان ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کی صورت میں دی ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو تولتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مہلت عمل عطا کر رکھی ہے. اس مہلت عمل میں نے اور آپ نے اس میزان کی روشنی میں تولتے رہنا ہے اپنے آپ کو. صرف دوسروں کو نہ تولیں، اپنے آپ کو تولیں. ہاں پھر ریاست ہے، سیاست ہے، قیادت ہے، فرد ہے، معاشرہ ہے، پھر دوسروں کو بھی تولنا پڑتا ہے جن جن کی ذمہ داری ہیں، تاکہ وہ توازن کے اندر آ جائیں، ٹریک پہ اندر آ جائیں اور ٹریک پر آ جائیں، ڈی ٹریک نہ ہو. یہ میزان ہے، اس سے تولا جائے گا کیونکہ یہ مہلت عمل ہے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اس پہ تول کے اپنے آپ کو توازن پہ نہیں رکھا تو کل اللہ اسی میزان کی روشنی میں خود تولیں گے. جب خود تولیں گے تو پھر کوئی موقع نہیں رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت ہم نے اپنے آپ کو تولنا ہے تو بڑا موقع ہے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تولوں کیونکہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. آپ تولیں، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، پھر آپ آگے پہنچائیں. سب ایک کیا کہتے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ خود کو تولے تو جو کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. کوئی جبریل امین نہیں ہوتا، کمی بیشی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. انسان تو خامیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہوا کرتا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے خوبیاں بڑھتی چلی جائیں اور خامیاں گھٹتی چلی جائیں. تو ہم نے اپنے آپ کو تولنا ہے کیونکہ یہ میزان تولنے کے لیے آئی ہے.
اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں تولا، کل اللہ تولیں گے. جب اللہ تولیں گے تو وہاں جو گھاٹے میں رہے گا تو پھر اس کو وہاں موقع نہیں ملے گا کہ واپس چلا جاؤں اور دوبارہ اعمال کر کے آ جاؤں، بلکہ وہاں بندہ کہے گا یا اللہ واپس بھیج دے، میں بڑا نیک بڑا پرہیزگار صوفی بنوں گا. اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ارے ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیحت پکڑ سکتے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا میرا نبی بھی آیا تھا، پھر بھی تم نے. اور اللہ ایک جگہ کہتے ہیں میں ان کو مہلت دوں پھر بھی یہ بے ایمان وہی کرتوت کریں گے. یہ ہے میزان، اس لیے خود کو تولیں. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا خبر کہ قیامت قریب آ لگی ہو، پھر فیصلہ ہو جائے گا. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی خواہش کرتے ہیں، جلدی آئے طنز کے طور پر. والذین آمنوا، جو اس قیامت کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں، مشفقون منہا، قیامت کے تصور سے ہی ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ، وہ جانتے ہیں جزا اور سزا کا دن برحق ہے. کیوں؟ ان کی عقل بھی گواہی دیتی ہے کہ جزا سزا برحق ہے. شریعت کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی عقل بھی گواہی دیتی ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا ہے کہ عادل کو عدل کی جزا ملے، ظالم کو ظلم کی سزا ملے. قیامت اسی کا نام ہے، عادل کو عدل کی جزا ملے گی، ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی. ایک دن ہونا چاہیے. یہاں عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں ظاہری دستاویز کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہیں، اور ظاہری دستاویز کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے. وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتی ہیں، وہ 100% اس یقین تک نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کا علم ہے. کل اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے، جس میں سوتر برابر پوائنٹ برابر کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں عدالت 1000 بھی بندہ کوئی قتل کر دے، ایک ہی دفعہ اس کو سزا موت دے سکتی، دوبارہ زندہ کر کے 299 کا بدلہ اس سے نہیں لے سکتی. اللہ پورے کے پورے 1000 قتلوں کا اس سے بدلہ لیں گے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اسی لیے اہل ایمان اس قیامت کے آنے کو سچا جانتے ہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک میں پڑتے ہیں، لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں. لفی ضلال بعید، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ قیامت کے بارے میں شک میں ڈالنا خود اپنی لاجک کے خلاف ہے، شریعت کے تو ہے ہی خلاف. اللہ لطیف بعبادی، ارے اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم کی برسات برساتا رہتا ہے، اس کی مہربانی بہت زیادہ ہیں. یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہے رزق دیتا ہے، جتنا چاہے دیتا ہے. یہ نہیں کہ اچھا ہو تو بہت دے دیں، برا ہو تو کم دے دیں. کئی دفعہ یہ ترتیب ہی الٹ جاتی ہے، برے کو زیادہ ملتا ہے، اچھے کو کم ملتا ہے. کئی دفعہ اللہ اچھے کو زیادہ دیتے ہیں، برے کو کم کرتے ہیں. یہ اس کی اپنی حکمت ہے، اس کی حکمت وہی جانے، ہم نہیں جان سکتے. یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، وہ قوت والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس سے لڑ کے اپنے آپ کو برے انجام سے بچا نہیں سکتی. وہ کسی کو کم دیتا ہے، اپنے بلبوتے پہ کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اپنے زور پہ زیادہ دیتا ہے، کسی کا زور اس پہ نہیں چلتا. من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثی، ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں. ایک نے آخرت کی نیت کر لی، اللہ نہ صرف آخرت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی دنیا کے اندر بھی برکت ڈال دیتے ہیں. اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، مقدار میں برکت ڈالیں، معیار میں برکت ڈالیں، یا کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں برکت ڈالیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا، آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، اللہ اس کی کھیتی میں ضرور برکت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے کو کسان سے تشبیہ دی ہے کہ بندہ جو یہاں اعمال کرتا ہے وہ کسان ہے، جیسی فصل بوئے گا وہاں ویسے ہی فصل کاٹے گا. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں. دے نہ دے ہماری مرضی، اور دے تو جتنا مانگا اتنا ہی دے. کہا نہیں ہماری مرضی، وہ ہم جتنا دیں اتنا ہی. لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں ہم نے اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی ایسے شریکان خدا ہیں
جنہوں نے ان کے لیے ایک نیا دین بنا لیا ہے جس کے اندر اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر ماننا درست ہے، اور جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلاں بابے کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں بیٹا بھی دے سکتا ہے، بیٹی بھی دے سکتا ہے، تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہے، اس دین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس دین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سود کو حلال کر لو، IMF اور ورلڈ بینک سے سود کی بنیاد پر قرضے لیتے چلے جاؤ اور ملک کی ترقی کے نعرے لگاتے چلے جاؤ اور IMF کے شکنجے میں اس کو کستے چلے جاؤ، اور اس دین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کی حاکمیت کو اپنی دھرتی پہ قائم کبھی بھی نہ ہونے دو۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریکان خدا نے ان کے لیے کوئی ایسا دین گھڑ لیا ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟ یہ سوال تعجب کے لیے کہ یہ لوگ دین پہ نہیں آ رہے، انہوں نے زندگی گزارنے کے جو اصول بنا رکھے ہیں وہ نہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں، تو کیا ان کے شریکان خدا نے ان کے لیے کوئی دین بنا دیا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر آپ فیصلے کی مدت قیامت پہ، فیصلے کی جو تاریخ ہے وہ قیامت پہ اٹھا نہ رکھی ہوتی، یہ اتنا بڑا گناہ تھا، اللہ ان کو ابھی سے نیست و نابود کر دیتا، ان کا قضیہ چکا دیتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، یہ ظالمین آپ دیکھیں گے، یہ ظالمین قیامت کے دن اپنے کرتوت کو دیکھ کے پھر ڈریں گے، پتہ ہوگا ہم نے یہ کرتوت کی ہیں۔ اب کرتوت جو ہیں اپنی بدعمالیاں ان کے انجام سے خائف ہوں گے، لیکن اللہ کو ترس نہیں آئے گا۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، یہ وبال، یہ انجام بد ان پر واقع ہو کے رہے گا۔ ہاں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، جو ایمان لائے ہوں گے اور ایمان لا کے خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے، میدان عمل میں اترے ہوں گے، اپنی بساط کے مطابق انہوں نے اعمال بجا لائے ہوں گے۔ فی روضات الجنات، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا اللہ کے پاس جس کی یہ لوگ تمنا کریں گے، وہ سب کچھ۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ ذالک الذی یبشر اللہ به عبادہ، یبشر اللہ به، ایک منٹ، یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ اللہ کا فضل ہے، جنت کے باغات، کہ جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ کون سے بندے؟ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال پہ اترتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے، میں اپنی اس تبلیغ پہ جس کی بنیاد پہ تم نے جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ آپ نے اس پہلے جملے پہ غور کرنا ہے، پہلے جملے پہ غور کرنا ہے، میں اپنی اس تبلیغ پہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس کو اچھی طرح بھی اس کو بٹھا لیں ذہن میں، کیونکہ آگے تفسیر کرنے لگا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں اپنی اس تبلیغ پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اگر میں یہاں منبر پر بیٹھ کر آپ کو تبلیغ کرتا ہوں اور کہتا ہوں میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن سامنے میرا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں یار میری بس یہ تبلیغ ہے نا، اس کا میرا اتنا ہی معاوضہ ہے، میری تقریر کے بعد ذرا میرے بچے سے محبت دکھا دو، اس سے دشمنی نہ کرنا، اس سے محبت دکھا دو، تو میں نے اجر مانگ لیا کہ نہیں مانگ لیا؟ بس یہ میں نے اجر مانگ لیا۔ اس لیے یہ تفسیر حرف غلط سے بھی زیادہ غلط ہے جو اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ میں کوئی اجر میں نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، بس میں اتنا ہی اجر مانگتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں سے تم محبت رکھو۔ رشتہ داروں سے محبت رکھنا خود بہت بڑا اجر ہے، چھوٹا اجر ہے۔ جو برادری میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں برادری سے تعلق رکھنا اور رکھوانا یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے، کتنی بینیفٹ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے کہ اللہ اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگے اپنی امت سے، کہ میری تبلیغ کا اجر یہ ہے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ، جس میں بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جہاں پیر کرم شاہ الازہری صاحب یہ بریلویوں میں سے ایک معتدل عالم ہے، ان کے ضیاء القرآن دیکھ لیں آپ، اسی طرح اہل حدیث کی تفاسیر دیکھ لیں، دیوبندیوں کی دیکھ لیں،
اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، فیصلہ ہے کہ اس کی آیت کی وہ تفسیر کبھی نہیں ہو سکتی جو شان نبوت کے خلاف ہے، اور یہ تفسیر کرنا کہ میں تم سے اپنی تبلیغ پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، یہی اجر مانگتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ وہ آیت کا یہ ترجمہ کرنے سے شان نبوت گھٹتی ہے، کیونکہ نبی کی دعوت بے غرض ہوا کرتی ہے، نبی اپنی دعوت میں نعوذ باللہ خود غرض نہیں ہوا کرتا کہ وہ دعوت پہ اجر طلب کرے۔ اور قرآن کی دوسری آیت ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، میرے نبی آپ اعلان کر دیں میں اپنی اس تبلیغ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، البتہ اتنی بات ہے میں چاہتا ہوں تم میں سے جو رب کا راستہ اپنانا چاہے اپنا لے۔ یہاں بھی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے، دو تفسیریں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی وہ بتائی جو غلط ہے، پروپیگنڈا ہے۔ اگر اہل بیت بھی مراد لے لیں تو قرآن کی روشنی میں اہل بیت سب سے پہلے کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ تو ہم اماں عائشہ کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اماں عائشہ کی عفت کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ تو ہم اماں عائشہ کے دشمن تو نہیں ہیں، ہم حضرت فاطمہ کے دشمن تو نہیں ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہمارے نبی نے اپنی تبلیغ پہ اہل بیت سے محبت نہیں مانگی، یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ دوسری سورۃ الفرقان میں غالباً آیت نمبر 57 ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا، صاف ہے میں تم سے اپنی تبلیغ پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو چاہتا ہے، زبردستی کوئی نہیں، جو چاہتا ہے رب کی طرف جانا تو میری تبلیغ کی روشنی میں رب کی طرف چلا جائے۔ یہاں بھی اسی آیت کی روشنی میں اس کا ترجمہ یہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربہ تقرب سے ہے، میں اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تم میں اللہ سے تقرب کی خواہش پیدا ہو جائے۔ میری تبلیغ کا منتہا یہ ہے کہ تم میں اللہ کے تقرب کی خواہش پیدا ہو جائے۔ یہ اس تفسیر کو تدبر قرآن کے اندر بھی ترجیح دی گئی ہے، اور بریلوی مسلک کے معتدل عالم پیر کرم شاہ الحضری مرحوم نے بھی اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے، اور الحمدللہ میرے نزدیک بھی یہی تفسیر زیادہ راجح ہے۔ لیکن اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ اتنی ضرور بات ہے کم از کم قرابت کی وجہ سے میرے اور تمہارے درمیان تعلق ہے، اس کا تو خیال کرو۔ نہیں مانتی تو نہ مانو، لیکن میرے اور تمہارے درمیان ایک قرابت کا رشتہ ہے۔ قریش، پورا قبیلے قریش آپس میں قرابت کا رشتہ تھا، یہ قبائل قریش مراد ہیں۔ بعض مفسرین تو یہاں تک چلے گئے ہیں یہ قرابت سے مراد یہ کہ آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، کم سے کم ہم ایک ہی جد امجد کا خیال اولاد ہے، اس کا تو خیال کرو، یہاں تک بھی چلے گئے۔ تو دوسری تفسیر یہ ہے، تیسری اور دوسری، کہ کم سے کم قرابت داری کا خیال کرو، اگر ایمان نہیں لانا نہ لاؤ، لیکن اتنی تو بات کرو کہ میری تبلیغ کے اندر رورے نہ اٹکاؤ۔ لا الہ الا اللہ، میرے تبلیغ میں تم رکاوٹیں کھڑی نہ کرو۔ لیکن اس سے زیادہ وہی تفسیر اچھی جو قرآن کی روشنی میں جو پہلے، لیکن یہ دونوں تفسیریں درست ہیں، لیکن کوئی تیسری اپنی طرف سے تفسیر کرے کہ میری تبلیغ کا اجر یہی کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ تفسیر غلط ہے کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، جو کوئی نیکی کماتا ہے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں حسن پیدا کر دیتے ہیں، حسن کا، خوبی کا اضافہ کر دیتے ہیں نیکیوں کی مزید توفیق دے کے، یا اسی نیکی کے اجر میں اجر کو بڑھاتے ہوئے۔ یہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کو اپنے بندے کی کمزور فطرت کا پتہ ہے، اللہ کو اپنے بندے کی کمزور فطرت کا پتہ ہے۔ یہ خسروں پہ ویل لٹاتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ اپنے کسی سیاسی قائد پر کروڑوں پہ خرچ ہوتا ہے تو اس کو خرچ کرتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد اس کو امید ہوتی کسی منصب پر آؤں گا تو 5 کروڑ کما لوں گا،
لیکن جب یہ 10 روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو پھر اس کو آخرت نظر نہیں آتی، شیطان اس کے سامنے غربت کو لے آتا ہے. وہی تم نے اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دیا، کل تمہاری اولاد کیا کھائے گی، کل تم کیا کرو گے، کل تم غریب ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور فحش کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شیطان کے مقابلے میں یہاں ترغیب دے رہے ہیں، جس نے نیکی کمائی وہ تسلی رکھے، ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں حسن اور خوبی پیدا کر دیں گے، نیکیوں کی مزید توفیق دے کے نیکیوں کا اجر بڑھاتے ہوئے. مثال کے طور پر ایک شخص نے بہت بڑا پیسہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، شیطان اس کے پیچھے پڑے گا، ارے یہ تو نے کیا کر دیا، اتنا بڑا پلاٹ تم نے اللہ کے لیے دے دیا، اتنا بڑا پیسہ تم نے اللہ کے لیے دے دیا، اچھا یہاں مسجد بنے گی، مدرسہ بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، یار یہ تو تم نے اس سے تو کم پر بھی کام چل سکتا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اللہ کہتے پرواہ نہ کرو، شیطان کے ان وسوسوں میں نہیں آنا. ایک نیکی کی، اللہ نیکی میں حسن خوبی بڑھا دیں گے. تم نے 10 کروڑ خرچ کر دیے تو 10 کروڑ 20 اللہ اور دے دیں گے. تم نے 20 خرچ کیے، اللہ 40 اور دے دیں گے. تم نے 1 ارب خرچ کیے، اللہ 100 ارب اور دے دیں گے. پرواہ نہ کرو. اللہ کیسی تسلی دے رہے ہیں. اور اگر نہ بھی دیے تمہیں وہ اجر ملے گا کہ تم وہاں جنت میں جا کے کہو گے کاش میں سب کچھ ہی دے دیتا. یہ تو ایک مبالغے کے طور پر کہا، ورنہ سب کچھ دے کے نہتا ایک کبھی اس کے اندر کھڑے ہونا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. اس لیے ابو بکر صدیق کا پورا مال قبول کیا گیا، باقیوں کا پورا مال قبول نہیں کیا گیا. اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. بندے کی ایمانیات کی کیفیات ڈاواں ڈول ہوتی رہتی ہیں. کبھی ایمان کی کیفیت اتنی بلند ہوتی ہے، وہ کہتا میں اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، 1 گھنٹے بعد ٹھوس ہو جاتا ہے. اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو ٹھوس ہوتے دیکھا ہے، یہ بھی بتائیں، ہم نے خود اپنے ساتھیوں کو ٹھوس ہوتے دیکھا ہے. ایک وقت میں ایمانی کیفیت اتنی بلند ہوتی ہے، بہت بڑا ارادہ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد اوپر سے نیچے گرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اس لیے ان چیزوں کا خیال کیا کریں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو بھی کوئی نیکی کماتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے حسن میں، اس کی نیکی کے حسن میں اضافہ کر دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور. یقین جانو اللہ بڑا غفور شکور ہے، بخشنے والا ہے. کچھ کرتے ہوئے اونچ نیچ ہو گئی، غلطی شلطی ہوگی، اللہ معاف کر دے گا. شکور، چھوٹی سی بھی نیکی لے کر آؤ گے اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے. اللہ کو دیتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں، بندہ بندے کو دے تو شرماتا. آج کل یہ جو بھیک مانگنے والے پیشاور ہیں، پیشاوروں کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی اتنے یعنی وی آئی پی ہو چکے ہیں. اگر کوئی مانگے آپ ان کے ہاتھ میں ذرا 10 روپے دے کے دیکھیں، یہ منہ بنا کے 10 ایسے کر کے واپس دے دیں گے آپ کو. حالانکہ جس کو ضرورت ہو اس کے لیے تو 5 بھی بہت ہیں، وہ تو شکریہ ادا کرے. تو بندہ بندے کو دیتے ہوئے شرماتا ہے، یار میں کیا دوں. اس لیے مسجد والوں کو پتہ ہے لوگوں کی نفسیات کا، کہ ایسے لوگ بھی جو ٹکا دیتے ہیں، 8 آنے دیتے ہیں، 1 روپے دیتے ہیں، انہوں نے گلہ رکھا ہوتا ہے، کسی کو کوئی پتہ ہی نہ چلے کوئی کیا ڈالتا ہے درمیان میں. مسجد کے ایگزاسٹ سے بھی، اے سی سے بھی، پنکھوں سے بھی، لائٹوں سے بھی سارا فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ اٹھانے کے بعد اس مسجد کو ٹکا شریف نہیں دیتے. بڑے سخی ہیں ہم، اور دینے والے دیتے ہیں لیکن وہ چند ہیں، ان چند نے سب کا بھرم رکھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. ہمیں اللہ نصیب فرمائے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ پہ جھوٹ کر لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ قرآن اس کا اپنا نہیں ہے، بناتا خود ہے، منسوب اللہ کی طرف کرتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ. میرے نبی آپ تو اس قرآن کے بارے میں اتنے بے اختیار ہیں کہ اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیتا، جو قرآن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا، رہتا ہی نہ. تو آپ کی بے اختیاری بتاتی ہے کہ یہ قرآن آپ کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. پھر اس کی دوسری تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے نبی ذالکم مما علمنی ربی، یہ میں نے پہلے کے بارے میں کہا. دوسری سنیں، فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ. اللہ چاہتا تو آپ کے دل پہ مہر لگاتے تھا. کیا مطلب؟ بالفرض اگر ان لوگوں کے الزام میں صداقت ہوتی کہ یہ قرآن آپ نے گھڑا ہے تو ہم آپ کو چلنے ہی نہ دیتے، ہم اپنا قرآن ہی اٹھا لیتے، ہم یہ عروج عطا نہ کرتے.
قرآن کو یہ عروج عطا ہوا اور تا قیامت اس کی گارنٹی ملی، یہ چیز گواہ ہے، اور آپ کی زبان پاک سے یہ پاک کلام کا آنا یہ حقیقت اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قرآن آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے۔ اور اسی پہ ایک بات کو سمجھیے، اللہ کا جو سچا پیغمبر ہوتا ہے اس کا اپنا اسلوب بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے۔ بات یاد رکھیے، اللہ کا جو پیغمبر تو ہوتا ہی سچا ہے، جھوٹا پیغمبر ویسے کہنا نہیں چاہیے، یہ کہیں پیغمبری کا جھوٹے دعوے دار، یہ جھوٹا پیغمبر، یہ جو زو مانا سا لفظ ہے، اس سے بچا کریں، کہتے ہیں جی جھوٹے نبی، ایسا نہ کہا کریں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، نبی تو جھوٹا ہوتا نہیں، سمجھ آئی؟ تو زو مانا لفظ سے احتیاط کیا کریں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان، اس کے کلام کا اسلوب پیغمبرانہ ہوتا ہے، اس کی زبان کا اسلوب سب سے جداگانہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم کے بعد صحیح احادیث رسول جو ہیں ان کا اسلوب صحابہ کی اسلوب سے بالکل جدا ہے، حالانکہ صحابہ بھی عربی تھے، نبی علیہ السلام بھی عربی، اور جو حدیث کا مطالعہ رکھتے ہیں، ہم جیسے کم علم تھوڑا بہت رکھتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت ذوق ہو جاتا ہے، تو جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان کی کیا بات ہے، محدثین ایسے تھے کلام کے چلاؤ سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں، کلام کے چلاؤ سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ پیغمبر کا جو زبانی اسلوب ہوتا ہے وہ بھی اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر والی زبان ہوتی ہے، پیغمبر والا اسلوب ہوتا ہے۔ اس پر میں زور اس لیے دے رہا ہوں، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوتا ہے وہ جتنا مرضی کلاسیکل کلام اپنے منہ سے نکالے، اس کے منہ سے جھوٹ ہی نکلتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے ایمان نبی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے حوالے سے کسی سے بات کرنی ہو اور آپ کو معلومات نہ بھی ہو، پرواہ نہ کریں، اس بندے کو کہیں آ جائیں، مرزا قادیانیوں کو خود اس کی اپنی تحریر اور کلام کے روشنی میں اس کو تولتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا مقابلہ مرزا قادیانی کا۔ مرزا قادیانی نے جو اپنی تحریریں لکھی ہوئی ہیں، جو اس کے اپنے بول قلم کی لکھائی کی صورت میں موجود ہیں، وہ دجال کے ہیں، وہ مکار کے ہیں، اور وہ زنا کرائے جانے والے پیسو پرسن کے ہیں، نبی کے نہیں ہیں۔ اور یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے صحبت کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے مرزا قادیانی کی شناخت کے لیے بڑی بڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں، اس کی تحریروں کو جمع کر کے دیکھ لیں وہ نبی ہے کہ نہیں، وہ بے ایمان تو ایک نمبر کا دجال اور بدکار، غلط کاریوں کا مارا ہوا پیسو پرسن ہے، اس کا کلام بتاتا ہے یہ بے ایمان ہے، اور تو اور چھوڑیں۔ اللہ اکبر، یہاں اللہ اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ کلام بتاتا ہے کہ یہ آپ کا نہیں میرا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ نبی اور اللہ کے کلام میں بھی فرق ہوتا ہے، جس طرح نبی اور صحابہ کے کلام میں فرق ہے، نبی اور اللہ کے کلام میں بھی فرق ہے۔ پورے احادیث کا ذخیرہ گھوم جائے، جو اسلوب قرآن کا ہے وہ حدیث کا نہیں ہے، اور پورے ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کر لیں، جو حدیث کا اپنا اسلوب ہے وہ نیچے مفسرین، محدثین، فقہا کسی کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، بات مختصر ہوتی ہے، معانی کا سمندر ہوتا ہے میرے کلام میں، اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا۔ لا الہ الا اللہ ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالی باطل کو مٹا کے رکھتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب وقت ختم ہونے لگتا ہے تو مجھ پر پریشر پڑ جاتا ہے، پھر مجھے بھولنے لگتی ہیں آیات، اس لیے قرآن ہاتھ میں لیا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلِ، اللہ باطل کو مٹا کے رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے باطل دندناتے ہوئے اوپر آ جائے، جیسے سیلاب کا خش و خاشاک اوپر آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، نیچے پانی رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے باطل دندناتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اوپر آ جائے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ باطل کو پائیداری نصیب نہیں کرتے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے فرامین سے، اپنے قرآن سے، اپنے ارشادات سے حق کو ثابت کر کے رہتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔
اللہ تو قرآن کے اندر ہر ایک کے شبہات کو ختم کرتا ہے، لیکن جو دلوں میں اپنے شبہات کو چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بھی قرآن کو پڑھ لیں تو ان کے شبہات بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے دلوں کے اندر لوگوں نے شبہات چھپائے ہوئے ہیں نا، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت سے ساتھی مسائل اس لیے نہیں پوچھتے ہیں، مولوی صاحب کفر کا فتویٰ لگا دے گا، سمجھ آئی؟ تو اگر آپ نے کسی مولوی صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھنا تو سب سے بڑے مفتی کا کلام موجود ہے اللہ تعالیٰ کا، پڑھنا شروع کر دیں۔ جو دل میں کوئی ڈاؤٹس ہوں گے، شکوک و شبہات ہوں گے، یقین کریں ایک کافر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پڑھیں تو صحیح، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اب تشریح نہیں کروں گا، ترجمہ کروں گا، وقت نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، قصوروں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو بندے کرتے ہیں، اسلوب بدل دیا، غائب سے خطاب پہ آ گئی، جو تم کرتے ہو، جو پڑھنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے، پڑھنے والا چکنا ہو جائے، جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اپنے فضل سے مزید عطا کر دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ایمان نہ لا کے کفر میں بہنے والوں کے لیے دردناک شدید عذاب ہوگا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ رزق کو اپنے بندوں پر کشادہ کر دیتا، تمام بندوں کو رزق کی فراوانی کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ اللہ اس لیے ہر ایک کو برابر نہیں دیتا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ اندازے سے رزق کو اتارتا ہے، سمجھ آئی، جتنا وہ چاہتا۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ بصیر دیکھ رہا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ اللہ ہی تو ہے جو بارش تب اتارتا ہے من بعد ما قنطوا، جب لوگ بارش کے آنے سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اپنی رحمت کو ہر ایک پہ عام و خاص پہ، کافر و مسلمان پہ عام کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ، کارساز وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، الحمید، قابل حمد و ثنا بھی وہی ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ ہے ہی تعریف والا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہوا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور تمہارا اس دنیا میں پھیلانا یہ اس کی قدرت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اس نے اپنی خلقت کائنات میں بکھیر رکھی ہے، وہ اس پر قادر ہے جب چاہے دوبارہ سمیٹ کے جمع کر دے۔ یہ تو ہمارا بھی مشاہدہ ہے، کسان دانے بکھیرتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ان دانوں سے 100 دانے نکلتے ہیں، 700 دانے نکلتے ہیں، سب کو جمع کر لیتا ہے۔ دانے بکھیر کے کسان جمع کر لیتا ہے، تو اللہ کی ذات پورے عالم میں اپنی مخلوقات کو بکھیر کے دوبارہ جمع نہیں کر سکتی؟ کر سکے گی، کرتی ہے اور کر کے رہے گی اللہ کی ذات، کیونکہ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا